گفتگو کا قالب، اس کا سانچہ وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلے حصے کی گفتگو وہ در حقیقت کچھ نئی بات سیکھنے کے لیے ہے۔ 2 دن کی گفتگو جو ہوئی اس میں بھی آج کی گفتگو اور اس پورے عشرے کی گفتگو، اس میں 3 حصے ہیں در حقیقت۔ پہلا حصہ وہ تعلیمات آل محمد کا ہے، دوسرا فضائل آل محمد کا ہے، اور تیسرا مصائب آل محمد کا ہے۔ اگر پہلے حصے کے یہ ہر تقریر کے ٹکڑے آپس میں ملا دیے جائیں تو اس سے میرا عشرے کا مضمون بنے گا۔ یہ جو عشرہ میں یہاں پڑھ رہا ہوں، اگر کوئی پوچھے کہ آغا صاحب نے کس موضوع پہ عشرہ پڑھا، وہ موضوع کیسے سمجھ آئے گا، کیا ہے، آپ نے اس ترتیب کو ذہن میں رکھنا ہے تاکہ اس عشرے میں ہم نے کیا سیکھا، اور یہ بہت اہم ہے۔ ان کی ساری فضیلتیں، ان کی ساری مصیبتیں وہ اسی لیے کہ ہم کچھ سیکھ جائیں، ہم عالم بن جائیں، ہم کچھ سبق پڑھ لیں، تو یہ بات ضائع نہ ہو، توجہ آپ کی رہے گی۔ محمد وآل محمد تو عرض کیا تھا کہ خداوند تبارک تعالیٰ نے انسان کو خلق فرمایا ہے، بہترین ساخت میں خلق فرمایا ہے۔ انسان کی اس بہترین خلقت، جس کا قرآن کی بہت ساری دیگر آیات میں بھی ذکر ہے، ظاہر ہے اس ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا کہ ہم انسان کی خلقت کے بہترین، اعلیٰ ترین، کامل ترین ہونے پر تمام قرآنی آیات کا جائزہ لیں۔ یہ خود البتہ مطالعے کا موضوع ہے، ساری باتیں ممبر سے نہیں ہو سکتی، کچھ موضوعات آپ لے لیا کریں، خود سٹڈی کیا کریں اس پہ۔ یہ ایک مطالعے کا موضوع ہے کہ قرآن نے انسان کو کیسا بیان کیا ہے، انسان کی تخلیق وغیرہ وغیرہ۔ تو بہت ساری آیات، من جملہ یہ آیت کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں خلق کیا ہے۔ وہ انسان کا جسم ہو، انسان کی روح ہو، وہ بہترین ساخت میں ہے، اس سے بہتر ناممکن، ممکن ہی نہیں ہے۔ فقط خلق نہیں کیا، اس کی اس بہترین ساخت کی حفاظت کے لیے، اس کی بقا کے لیے، جس قالب میں اس کو ہم نے ڈھالا ہے وہ قالب ٹوٹنے نہ پائے، وہ قالب ٹوٹنے نہ پائے۔ وہ حدیں جو ہم نے اس کے لیے معین کی ہیں، ان حدوں سے تجاوز ہونے نہ پائے۔ اس کے لیے خداوند تبارک تعالیٰ نے والتین والزیتون کا بندوبست کیا، اور اس نوع کے غذا کی نوع کے جو ہم کھاتے ہیں اور ہمارے بدن کے کام آتی ہے، اس نوع کے تمام افراد اور تمام انواع، آل سپیشیز، وہ لحمیات ہوں، وہ حبوبات ہوں، وہ معدنیات ہوں، وہ سبزیجات ہوں، جتنی بھی انواع جو انسان کا
کھانا پینا بنتی ہیں. کیا کہنے جو انسان کا کھانا پینا بنتی ہیں جس شکل میں بھی، وہ ساری، اور طور سینین و بلد الامین کے سارے سلسلے، سبحان اللہ، سارے سلسلے، کیا کہنے. یہ صرف اس لیے کہ میرا قالب نہ ٹوٹے، میں اپنی حد سے تجاوز نہ کروں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس فطرت پر اس نے پیدا کیا ہے، جب اس کی بارگاہ میں پہنچوں تو اسی فطرت پر پہنچوں. کیا کہنے. یہ سارا سلسلہ اس لیے. اگلی بات وہ یہ کہ ایسا خلق کرنے کے بعد، یہ سارا اہتمام کرنے کے بعد، پھر کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. خالی یہ بندوبست نہیں ہے، ہم نے، اور تحقیق کے ہم نے ان بنی آدم کو، اولاد آدم کو کرامت کا تاج پہنایا ہے. ہم نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. مجھے ایک فضیلت کہیں، ایک امتیاز حاصل ہے جس پہ میں بیان بہت کم کرتا ہوں، نہیں کرنا چاہیے لیکن اب موقع آ گیا. لیکن وہ فضیلت ہے میرے لیے، شرف ہے کہ میرے سر پہ یہ امامہ رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ خامنئی نے رکھا ہے. یہ فضیلت بہت کم طلباء کو، ایرانی طلباء کو بھی، عراقی طلباء کو بھی، پاکستانی طلباء کو، بہت کم طلباء کو یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے. اور شاید میں بہت گناہگار ہوں، بڑا نالائق ہوں، پھر بھی اگر آپ کے سامنے میری کوئی عزت ہے، کوئی چار لفظ میں بیان کر جاتا ہوں تو اس میں یقیناً اس ہاتھ کا اثر ہے جس نے اس سر پر امامہ رکھا ہے. سربلندی علماء اسلام، علماء حقہ بابا کے نعرے صلوات. لیکن ایک جملہ ہم سب کے لیے، ہم جب کہتے ہیں نا لقد کرمنا بنی آدم، کسی عرش پہ معلق بنی آدم کی بات نہیں ہو رہی، آپ کی بات ہو رہی ہے، آپ کی بات ہو رہی ہے، آپ میں سے ہر ایک کی بات ہو رہی ہے. ندائے قدرت آئے گی، حسنین تو بھول گیا، میرے ایک بندے، میرے ایک غلام، ایک سید زادے، اس کے ہاتھ سے سر پہ رکھا ہوا امامہ تو تجھے یاد ہے، لیکن میں نے بھی تو تیرے سر پہ کرامت کو کوئی تاج رکھا ہے، تو مجھے بھول گیا. خدا کی قسم، یہ ہر بندہ سوچے اپنے دل میں، خدا یہ آیت کسی وہ 8ویں آسمان پہ لٹکے انسان کی بات نہیں کر رہی، اس فرش عزا پہ بیٹھے ہر بچے اور بڑے کی بات کر رہی ہے. اپنا مقام پہچان. لقد کرمنا بنی آدم، میں نے تجھے کتنی کرامتوں کا تاج پہنایا ہے. کیا کہنے. وہ تخلیق عطا کی، پھر اس تاج سے سجایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. ہم نے تمہیں اٹھایا. حمل کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اٹھانا. ماں چونکہ بچے کو اٹھاتی ہے، اس کے بطن میں جب بچہ آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ماں حاملہ، بچے کو ہم کہتے ہیں حامل. ماں نے تجھے کتنا عرصہ شکم میں اٹھایا؟ کم و بیش 9 مہینے. اور گود میں لیا کم و بیش 2 سال کہہ دیں، 2 سال 3 سال کہہ دیں. 3 سال تجھے تیری ماں نے اٹھایا، اور اس اٹھانے کے بدلے میں ہم نے تیری جنت تیری ماں کے قدموں میں رکھ دی.
ہم نے تیری جنت تیری ماں کے قدموں میں رکھ دی، اف تک نہیں کہہ سکتا، خالی اف۔ اوہ اماں جی یہ کیا کر دیا آپ نے، یہ کیا، نہیں اف نہیں کہہ سکتا۔ اچھا اس ماں نے تجھے 9 مہینے اٹھایا، 2 سال اٹھایا، پتہ ہے ہم نے تجھے کتنا اٹھایا؟ حملنا، ہم نے اٹھایا۔ ابھی اس وقت نہ سمجھ حسنین کہ کرسی نے تجھے اٹھایا ہوا ہے، تیرے رب نے اس خشکی پہ تجھے اٹھایا ہوا ہے۔ حملناہم فی البر والبحر، زمین کے سینے پر، زمین کی چادر پر، زمین کی بساط پر، اور زمین پر چلنے والے ہر حیوان کی پشت پر، اور اس زمین پر دوڑنے والی ہر گاڑی کی سیٹ پر ہم نے تجھے اٹھایا ہوا ہے۔ اور سمندروں میں بھی حملناہم فی البر والبحر، تجھے بہترین ساخت عطا کی، تیرے سر پہ کرامت کا تاج رکھا، ہم نے تجھے ایسے اٹھا کے رکھا جیسے ماں اٹھا کے رکھتی ہے۔ کس کی ماں؟ شفقت کے ساتھ اٹھانا، محبت کے ساتھ اٹھانا، گندگی کو بھی برداشت کرنا۔ ہم نے تیرے تمام تر گندگیوں کے باوجود پھر بھی تجھے اٹھایا ہوا ہے، میرے بچے پہ آنچ نہ آ جائے، میرے بندے پہ آنچ نہ آ جائے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ سے پاکیزہ غذائیں ہم نے تو تیرا رزق وہ بنائی، اب حلال کو تو خود حرام کر کے کھا تو تیری مرضی۔ ہم نے تو طیبات، تو زکوٰۃ نہ دے، خمس نہ دے، یہ جو ناشتہ کر رہا ہے، یہ جو کھانا کھا رہا ہے، اگر 1 پیسہ بھی مال امام ہے، 1 پیسہ بھی سہم سادات ہے، ادا نہیں کیا تو حرام کھا رہا ہے۔ کسی نے معصوم سے پوچھا، مولا مومنین میں زنا کہاں سے آتا ہے؟ مومن ہو اور زنا کرے، کیونکہ زانی ولایت خدا سے نکل جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا لقمہ حرام سے آتا ہے، لقمہ حرام سے آتا ہے۔ اپنا رزق پاک کر، اس نے پاک دیا ہے۔ دودھ جب گائے بھینس کے پستان سے نکلتا ہے وہ پاک و پاکیزہ ہے، اب اس بالٹی میں تو گندگی ڈال دے، نجاست ڈال دے، خون ڈال دے تو ہے جو نجس کر رہا ہے۔ اس نے تو پاکیزہ۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ممن خلقنا، جو بھی ہم نے خلق کیا ہے، جتنی بھی کائنات میں نے بنائی ہے، اس کائنات کی تمام انواع، all species، ان پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ وہ بھی کیسی فضیلت؟ تفضیلا، فضیلت کو 2 بار بیان کیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ میں اور پھر تفضیلا میں۔ اب اس جملے کو وہ سمجھ سکتا ہے جسے عربی آتی ہو۔ ہم نے لسان قرآن سیکھی نہیں، آپ میں سے اکثر لوگ مجھ سے بہت اچھی انگلش بول لیں گے، ہاں مجھے ہاتھ ہینڈز اپ ہونا پڑے گا،
آپ کے بچے طوطے کی طرح، لیکن لسان القرآن ناظرہ بھی نہیں آتا، شرم سے ڈوب مرنے کی بات۔ کھڑے ہو جاتے ہیں مومنین جماعت میں مصلی پہ بیٹھا ہوتا ہوں اقامت کے لیے، ایسی اقامت پڑھتے ہیں کہ فضاحت ہے، اقامت نہیں ہے، پر ہم چپ ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی عزت میں اب کہوں کہ تو نے غلط اقامت پڑھی ہے، خاموش ہو جاتے ہیں، چلے مستحب ہے، تھوڑا سا دین کو سیکھ۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کتنی بڑی فضیلت پوری کائنات پر، ایسے کہ پوری کائنات زمین و زمان، زمین و آسمان، کہکشائیں، یہ ملکی ویز، یہ اعماق سمندر، ان سب کو تیرے لیے تسخیر کر دیا، تیرا غلام بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سب انسان کے غلام بنا دیے۔ تو یہ انسان کو فضیلت عطا کی میں نے، یہ فضیلت عطا کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم صرف ان چیزوں کو دیکھ لیں جو ہماری تسخیر میں ہیں۔ ابھی کتنے لوگ جو گھر سے چل کر یہاں تک آئے، پتہ ہے کتنی چیزیں تیری غلامی کر رہی تھیں کہ تو یہاں تک پہنچا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خالی تیرے پاؤں کی ساخت، اس کا تیرے چلنے میں یہ جو لوپ ہے، میں ابھی انگلیوں کی بات نہیں کر رہا، انگوٹھے کی بات، ایڑی کی بات، جلد کی، پاؤں کے تلوے کی ساخت کی بات نہیں کر رہا، خالی پاؤں کی یہ جو لوپ ہے، دن میں تو ہر قدم جو اٹھاتا ہے اس میں اس لوپ کا کیا کردار ہے، اس وقت کاش موضوع نہیں ہے۔ تو 4 قدم اٹھانے کے بعد ایسے تھک جاتا جیسے 10 میل کا سفر طے کیا ہو، اگر یہ خالی لوپ نہ ہوتی۔ اور وہ زمین کبھی ریت پہ چلے اور کبھی خشکی پہ۔ ابھی جی آپ کی گاڑی کے پہیے اس روڈ پہ تو بڑے دوڑتے آئے، اگر اس زمین کو ایسے بنا دیا ہوتا جیسے پانی ہے، اس میں ریزسٹنس ہوتی ہی نہ، تو گاڑی کا پہیہ کہاں، اس دن ڈال گئی نا گاڑی کے اگلے 2 پہیے اس میں کیچڑ میں، اب جتنا بھی زور وہ وہیں آگے بڑھنا نہیں ہے۔ جب تک ٹریکٹر نہیں آیا اس نے گاڑی کو ٹچین نہیں کیا، ہم سارے وہ گاڑی بن کے وہیں کھڑے ہوتے، آپ گھر کے دروازے پر 1 گھنٹہ سے کھڑے ایسے گھوم رہے ہوتے جیسے اس گاڑی کا پہیہ کیچڑ میں گھوم رہا ہے، آگے نہیں بڑھ رہا۔ اس میں ہوا اور سپیس کا کیا کردار ہے؟ یہ ایک کام صرف یہاں تک چل کے آنا، کبھی سوچئے گا، کبھی سوچئے گا یہ سننا اس میں کون کون غلامی کر رہا ہے۔ نہ سمجھو کہ مائک کی غلامی، یہ آپ نے ساؤنڈ سسٹم ہائر کر لیا، یہ غلامی ہے نا؟ نہیں، اس کے ساتھ کتنی غلامیاں جو نظر نہیں آتی، اگر ایک دن کے لیے ہائر کرنی پڑ جاتی، ایک دن خدا بہرا کر دے، آج میں نہیں سناؤں گا، میری ہوا یہ صوتی امواج تمہارے کان کے پردوں تک نہیں لے کے جائے گی، جاؤ خود آلے خرید کے لاؤ، سماعت کے آلے سارے خرید کے لاؤ۔ پھر کیا ہوتا؟ آج میرے بنا ہوئے آنکھ کے عدسے نہیں دکھائیں گے، جو آپریشن کرواؤ۔ کتنے غلامی، جہاں جہاں جس کو جس زاویے سے دیکھوں، جس نظر سے دیکھوں، خالی دیکھنا نہیں، محبت کا پیغام پہنچانا ہے تو مسرت تک پہنچا دوں، غضب کا پیغام اس دشمن حسین تک پہنچانا ہے تو آنکھ کے اشاروں سے اسی عدسے سے پہنچا دوں۔
یہ آنکھیں خالی دیکھتی نہیں ہیں، بولتی بھی ہیں، اور ان کا بولنا اس کے بولنے سے بھی زیادہ یہ کن نظروں سے تو نے آج دیکھا کہ تیرا دیکھنا دیکھا نہ جائے. محمد آل محمد صلوات پوری کائنات کو تیرا نوکر بنا دیا، تسخیر کائنات کر دی، اور کیا کیا؟ اور تجھے اس زمین پر اپنا خلیفہ بنا دیا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. توجہ، اس میں شک نہیں کہ خلیفۃ اللہ کا اعلیٰ ترین مصداق انبیاء و اولیاء و ائمہ طاہرین ہیں، لیکن اس زمین پہ ہر انسان، اس زمین پہ ہر انسان جتنا انسانیت کے کمال کے درجے طے کرتا جائے اتنا خلیفۃ اللہ بنتا جاتا ہے، اتنا خلیفۃ اللہ بنتا جاتا ہے. اور جس کے پاس جتنی خلافت، وہ اس کائنات کے عالم برزخ کے بہت سارے امور جو فرشتے نہیں اس وقت بھی تدبیر عالم میں، مجھے آپ کو کیا معلوم کہ اس کائنات کے کتنے امور کی تدبیر حسین کر رہا ہے. حسین تو کر ہی رہا ہے، حر کر رہا ہے، جون کر رہا ہے، وہ حبشی غلام کر رہا ہے، کار خدا ہے لیکن حسین کا غلام کر رہا ہے. یہ خلافت یہ ہم نے تمہیں عطا کی. وقت ختم ہو گیا. آج کا سبق اتنا کہ یہ خلافت ہم نے اے انسان تجھے عطا کی، لیکن ظاہر ہے جو خلافت خدا نے عطا کی تھی اس کی جگہ جب انسان خلیفہ بنانے لگے، خدا کے بنائے ہوئے کو نظر انداز کر کے انسان خود بنانے لگے، تو جس نے بنایا تھا اسے پتا تھا کہ میری مخلوق پر میری خلافت کا حق کون ادا کر سکتا ہے، کون ادا نہیں کر سکتا. لہٰذا جب اس کے حکم کی مخالفت ہوئی تو جس کو تم نے نظر انداز کر کے گھر میں بٹھایا تھا، 25 سال تک بٹھائے رکھا، تمہارے بٹھائے ہوں کو اس کا دروازہ آ کے دق الباب کرنا پڑا اور 70 بار یہ کہنا پڑا لولا علی لہلک فلاں. لولا علی لہلک فلاں لا عشت فی امت لست انت فیہا یا ابا الحسن. جب بھی تدبیر امور میں، مسائل میں، رہنمائی میں رہ جاتے تھے تو کس کے دروازے پر آتے تھے؟ وہ علی کا دروازہ، وہ دروازہ جو اللہ کے نبی نے بتا دیا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کے شہر کا دروازہ ہے. جو بھی علم حاصل کرنا چاہتا ہے، جو بھی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ علی کے دروازے پر آئے.
کیونکہ علی کون؟ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، کائنات کی ہر شے کا علم سمیٹ کر ہم نے علی اور علی کی اولاد سے ائمہ طاہرین کے سینے میں رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ، محمد و آل محمد بلند کر صلوات۔ یہ علی کی شان و منزلت، آپ فرماتے ہیں انہا ہونا لعلما جما، علم کا ٹھاٹھے مارتا ایک سمندر ہے علی کے سینے میں، علم کا ٹھاٹھے مارتا ایک سمندر ہے فاطمۃ الزہرا مرضیہ کے سینے میں، علم کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے حسنین شریفین اور حسین کی اولاد سے 9 معصومین کے سینے میں۔ یہ وہ ہستیاں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ما کان و ما یکون کا علم عطا کیا ہے۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، عرض کیا تھا نا کہ 2 کھڑے ہوئے تھے لوگ رسول کی محفل میں، پوچھا تھا کہ اس امام سے مراد کیا ہے؟ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، امام باقر نے فرمایا، انہوں نے کہا کیا تورات مراد ہے؟ فرمایا لا۔ کیا انجیل مراد ہے؟ فرمایا لا۔ فہو القرآن، یہ امام اس سے مراد قرآن ہے؟ فرمایا لا۔ کتنے میں ابو طالب کا لخت جگر نمودار ہوا اور اللہ کے نبی نے فرمایا ھذا ھو الامام، یہ وہ امام ہے۔ اتنا شرما کے ہم مولوی ہم نعرہ بھی ڈر ڈر کے لگاتے بلند تر صلوات۔ وہ ابو طالب کا لخت جگر جس کے سینے میں جو امام مبین ہے۔ اب جب بعض لوگوں سے یہ آیت اور یہ شان نزول ہضم نہیں ہوا تو انہوں نے کہا نہیں اس آیت میں امام سے مراد علی نہیں ہے، اصلا اس سے مراد انسان بھی نہیں ہے۔ کیا مراد ہے؟ مفسرین شیخ التفسیر نے کیا کہا نہیں، اس سے مراد لوح محفوظ ہے، اس سے مراد لوح محفوظ ہے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کا علم لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، اور عقل کے اندھے تختی پہ جتنا بھی لکھا ہوا ہو جب تک پڑھنے والا نہ ہو وہ محفوظ ضرور ہے لیکن ہے تو تختی۔ کیوں ڈاکٹر ذوالفقار؟ ہاں آپ پریشان ہو گئے یا نہیں؟ لطف آ رہا؟ علی کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ کہا جی نہیں اس سے مراد علی نہیں، اس سے مراد کوئی انسان نہیں، اس سے مراد ہے لوح محفوظ۔ میں کہوں گا عقل کے اندھے، خدا نے لوح محفوظ میں تو لکھ دیا، وہاں سے پڑھ کے تجھے کون سنائے گا؟ اس لوح محفوظ کو جو یوں پڑھتا ہے کہ جب علی سے کسی نے کہا یا علی، وجہ کیا ہے؟ آپ سے جب بھی مسئلہ پوچھتے ہیں آپ بلا تأمل جواب دے دیتے ہیں، آپ ذرا برابر سوچتے بھی نہیں، جتنا مشکل مسئلہ پوچھو آپ فوراً بلا تأمل جواب دے دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ وہ پوچھنے والے نے بلا تأمل کہا 5۔
مولا نے فرمایا تو نے تأمل کیوں نہیں کیا، بلا تأمل کیوں جواب دیا میرے سوال کا؟ کہا یا علی ہر وقت تو ہتھیلی اور ہاتھ سامنے ہے، اس میں بھلا کون سی تأمل کی ضرورت تھی؟ تو لخت جگر ابو طالب نے فرمایا کہ وہ لوح محفوظ میرے الفاظ میں کائنات کی تمام معلومات کا علم وہ میرے ہاتھ کی ہتھیلی کی مانند ہے، بھلا علی کو کیا ضرورت کہ اس پر تأمل کرے؟ میں تمہاری شان نزول کو ٹھکراتا نہیں ہوں، یہ پھر بھی شان علی ہے، یہ پھر بھی شان علی ہے۔ ہر زمانے میں ایک علی ایسا ہونا چاہیے جو لوح محفوظ جس کے سامنے یوں رہے کہ اب یہ نہ بھی ہو، اس کو رکھ بھی دیا جائے، اس سے پوچھا جائے تو لوح محفوظ کی ہر سطر، ہر کلمہ اور ہر حرف کو بلا تأمل بتا دے، بلا تأمل بتا دے۔ وہ ہے علی۔ آواز بلند صلوات۔ تو علی کے ساتھ غیروں کا مقابلہ کرتا ہے؟ علی کون ہے؟ یہ پوچھ تو حسین سے پوچھ۔ کربلا کے میدان میں روز عاشوراء، بظاہر جب سارے انصار شہید ہو گئے یا نہیں ہوئے، روایت چونکہ پس منظر نہیں ہے، بہرحال میدان کربلا میں روز عاشوراء حسین نے بابا علی کا قصیدہ پڑھا ہے۔ اپنے مرکب پر سوار ہوئے، حجت تمام کیے، لشکر اعداء کے سامنے آئے، پوچھا یا ویلکم اتقتلونی علی سنت بدلتها جی تم حیف ہو تم پر، وائے ہو تم پر، تم نے میرے سامنے لشکر کشی کی ہے، صفیں باندھ لی ہیں، لشکر آرائی ہو گئی ہے، تم حسین کے ساتھ لڑتے ہو کس بات پر؟ میری خطا کیا ہے؟ کیا میں نے کوئی سنت تبدیل کی ہے؟ ام علی شریعت غیرتها، آیا تم میرے ساتھ اس بات پہ جنگ لڑتے ہو کہ میں نے کوئی شریعت تبدیل کر دی ہے؟ ام علی جرم فعلتو، یا حسین نے کوئی ایسا جرم کیا ہے کہ جس پر حسین کو قتل کرنا ضروری ہو گیا ہے؟ حسین کی بہنوں کے خیام، انہیں لوٹنا سزا طے پایا ہے؟ ام علی حق ترکتو، یا حسین نے کوئی حق ترک کیا ہے؟ فقالو، کوئی جواب نہیں تھا لشکر اعداء کا۔ ایک جملہ انہوں نے کہا، انا نقتلک بغضا لابیک، حسین تیرے ساتھ جنگ نہیں ہے، تیرے بابا علی کے بغض میں جنگ لڑ رہے ہیں۔ اب تاریخ نے لکھا کہ جب بابا علی کے بغض کی انہوں نے بات کی نا تو حسین کو جوش آیا۔ فلما سمع کلامہم حمل علیہم، جب حسین نے یہ بات سنی اب علی کے لال نے ایک بے امان حملہ کیا، اور فقتل منہم فی حملتہ 100 فارس، 100 گھوڑے سوار کو تیغ کر کے علی کا لال اپنے خیمے میں لوٹا، اور کیا پڑھ رہا تھا؟ بابا علی کی فضیلت کا جو قصیدہ پڑھ رہا تھا وہ سنانا چاہ رہا ہوں۔ حسین بابا علی کی فضیلت کا یہ قصیدہ پڑھ رہا تھا، خیرت اللہ من الخلق ابی بعد جدی،
وہ ساری فضیلتیں میرے الفاظ میں جو انسان کے لیے، وہ ان افضل ترین انسانوں میں سے افضل ترین انسان کی جو فضیلت ہو سکتی ہے وہ میرے نانا رسول خدا کی ہے. اور رسول خدا کے بعد اگر کائنات پر کوئی بہترین مخلوق خدا ہے تو وہ میرا بابا علی مرتضیٰ ہے. فَأَنَا ابْنُ الْخِيَرَتَيْنِ، اور میں حسین کون ہوں؟ میں دو خیرتین کا بیٹا ہوں. میں نبی کا بھی بیٹا ہوں، میں علی کا بھی بیٹا ہوں. مجھے بھی پہچانو، میرے بابا کو بھی پہچانو. امی الزہرا حقاً، کوئی کائنات میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں سیدۃ نساء العالمین کا لخت جگر ہوں. یہ دعویٰ کر سکتا ہے تو حسین کر سکتا ہے. میری ماں زہرا ہے. وَأَبِي وَارِثُ الْعِلْمِ وَمَوْلَى الثَّقَلَيْنِ، میرا بابا رسول کے علم کا وارث ہے اور ثقلین جن و انس کا مولا ہے تو علی مولا. عبد اللہ غلاما یافعا وقریش یعبدون الوثنین. جانتے ہو میرے بابا نے کب سے اللہ کی بندگی شروع کی؟ ابھی آپ بچے تھے، ابھی لوگ مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے. جب سے اسلام آیا میرے بابا نے اسلام کے مطابق اس سے پہلے دین ابراہیم پر عبد اللہ غلاما یافعا وقریش یعبدون الوثنین، جبکہ یہ قریش بتوں کی پوجا کرتے تھے. یعبدون اللہ والعزى معا وعلی قام صلی القبلتین. اس وقت جب قریش لات و منات و عزیٰ کو سجدہ کرتے تھے، یہ میرا بابا تھا جس نے دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، جس نے بیت المقدس کی طرف بھی، جس نے بیت اللہ کی طرف بھی، اور نماز بھی کس کے ساتھ پڑھی؟ مع نبی اللہ سبعا کاملا، پورے 7 سال اللہ کے نبی کے ساتھ. میرا بابا مصلی پہ کھڑا ہوتا رہا، نماز پڑھتا رہا مع نبی اللہ سبعا کاملا علی الارض مسلن غیر زین. اللہ کی زمین پر 7 سال میرے نانا اور بابا کے علاوہ مصلی پہ کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا. اگر 2 نمازی تھے تو یا میرا نانا تھا یا میرا بابا علی تھا. یہ ہے علی. لیکن قربان جاؤں، تم نے علی کو اتنا گرایا، اس علی نے خود شکوہ کیا. انزلنی الدہر ثم انزلنی، زمانے نے علی کو گرایا پھر گرایا، اتنا گرایا کہ یقال علی و معاویہ. علی کا مقابلہ کس کے ساتھ کیا جانے لگا؟ معاویہ کے ساتھ. ہاں عزاداروں، اس علی کو اتنا گرایا گیا. وہ علی ہے اس کے گلے میں رسیاں ڈلی ہوئی، وہ علی ہے اور اس کے حرم پہ کنفذ ملعون اپنی شمشیر کے نیام سے ضربیں لگا رہا ہے. وہ علی ہے، اس کو قیدی بنا کے مسجد نبوی اور دربار میں لایا گیا ہے. وہ علی ہے، اس کے خلاف جنگیں لڑی گئی ہیں. وہ علی ہے
محراب عبادت میں اس کے فرق مبارک پر وہ ضرب چلائی گئی ہے کہ ہاتف غیبی کی آواز آئی، واللہ لقد تہدمت ارکان الہدا، خدا کی قسم ہدایت کے ستون گر گئے، تقوی کی نشانیاں مٹ گئیں، اللہ کی مضبوط رسی ٹوٹ گئی۔ قتل ابن ام المصطفیٰ، مصطفیٰ کے ابن ام کو شہید کر دیا گیا۔ قتل علی المرتضی، ہاتف غیبی یہ آواز دے رہا تھا، لوگوں علی کا فرق شگافتہ کیا گیا، اور کیسا شگافتہ کیا گیا؟ وہ شمشیر کہ ابن ملجم ملعون نے کہا کہ اس کو میں نے ایسی زہر پلائی ہے کہ اگر کائنات کے سب انسانوں پر یہ تلوار چلائی جائے کوئی انسان بچے گا نہیں۔ بس عزادارو، اس تلوار اور اس کے زہر کا اثر تھا۔ ایک وقت ایسا آ گیا کہ طبیب نے کہا، یا علی اگر کوئی وصیت کرنی ہے تو وصیت کر لو۔ جب یہ مرحلہ پہنچا نا اور یہ بات سنی علی کی بیٹی نے، آپ نے، ہم نے سن لی، میں نے پڑھ لی آسانی کے ساتھ یہ بات، آپ نے سن لی آسانی کے ساتھ یہ بات، لیکن پردے میں بیٹھی زینب نے طبیب کے یہ جملے کیسے سنے؟ یا علی کو وصیت کرنی ہے تو کر لو۔ اللہ جانے زینب کے دل میں کتنے عرصے سے ایک سوال تھا، بابا سے پوچھوں گی، لیکن جرأت نہیں ہو رہی تھی، یقین نہیں آ رہا تھا۔ اور اب جب طبیب نے کہا نا، یا علی جو وصیت کرنی ہے کر لو، زینب کو یہ خیال آیا کہ وہ پیشین گوئی جو ام سلمہ نے کی تھی کہیں سچی تو نہیں ہے۔ علی کی بیٹی آہستہ آہستہ چلی آئی، بابا کے سرہانے بیٹھی، کہا بابا ام ایمن نے ہم سے ایک روایت بیان کی تھی کہ ایک دن آپ پنجتن پاک موجود تھے، اللہ کے رسول موجود تھے، جبرائیل اترے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی کو کوئی ایسی بات کہی تھی کہ اللہ کا نبی غمگین ہو گیا تھا۔ جبرائیل نے بتایا تھا، یا رسول اللہ تیرے بعد علی شہید کیا جائے گا، یا رسول اللہ تیرے بعد فاطمہ کی پسلیاں توڑی جائیں گی، یا رسول اللہ تیرے بعد حسن کو زہر دی جائے گی، یا رسول اللہ تیرے بعد علی کو زہر دی جائے گی، علی کو زہر بری تلوار سے شہید کیا جائے گا، یا رسول اللہ تیرے بعد حسین کو میدان کربلا میں پیاسا شہید کیا جائے گا۔ بابا ام ایمن نے ایسی روایت بتائی تھی، مجھ زینب کو یقین نہیں آتا تھا، لیکن اب دیکھ رہی ہو نانا کے بعد ماں زہرا وہ پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے چلی گئی، بھائی حسن نے زہر کا جام پیا، بابا اب دیکھ رہی ہوں آپ بھی جا رہے ہیں، کیا یہ حدیث سچ ہے کہ تیرے بعد میرے حسین پر بھی وہ کربلا میں کوئی قیامت آنے والی ہے؟ اور جب یہ جملہ سنا علی نے فرمایا، ہاں میری بیٹی ام ایمن نے سچ بتایا ہے، گویا میں دیکھ رہا ہوں یہی کوفہ ہے، اسی کوفہ کا بازار ہے، اسی کوفے کا دربار ہے، اور تم خطبے دے رہی ہو۔ اجرکم علی اللہ۔ علی نے وصیتیں کرنی شروع کی، عباس سے علمدار پر نظر پڑی علی کی، کہا اے میرے لال، جب عاشور کے دن نہر فرات میں تیرا گھوڑا اترے اور تو اپنی مشق کو پانی سے پر کر لے تو خیال رکھنا جب تک حسین پانی رہے۔
اجرکم علی اللہ، شرما کر نہ رہو، زہرا کو پرسہ دے رہے ہو۔ آج علی کی مظلومیت کا بھی زہرا کو پرسہ دے رہا ہے، جو رو رہی تھی آخری وقت، اور علی نے پوچھا زہرا کس بات پر رو رہی ہے؟ عرض کی یا علی میں اپنے بعد تیری غربت پر رو رہی ہوں۔ اے میرے لال، جب نہر فرات میں داخل ہونا، پانی تک رسائی حاصل ہو جائے، اس وقت تک پانی نہ پینا جب تک حسین پیاسا ہو۔ عزادارو، اب علی کی نگاہ حسین پر پڑی، کہا انت شہید ہذہ الامہ، اور میرا لال حسین تو اس امت کا شہید ہے، میرے لال کربلا میں صبر کرنا، میرے لال کربلا میں صبر کرنا۔ بس عزادارو، وہ دن آ گئے، حسین چلا ہے کربلا۔ نانی اماں ام سلمہ نے روکا، میرے لال جدھر جانا ہے چلا جا، کربلا نہ جا، اس لیے کہ میں نے تیرے نانا رسول خدا سے سنا ہے کہ تو کربلا میں شہید کیا جائے گا، جدھر جانا ہے کربلا نہ جائیے۔ اس وقت حسین نے کہا میری نانی اماں، میری دو انگلیوں کے درمیان سے ذرا ایک منظر دیکھ۔ اب جو منظر دیکھا، کربلا کا میدان سمٹ کے سامنے آ گیا۔ اب حسین دکھا رہا ہے نانی اماں یہ وہ مقام ہے جہاں میرے علی اصغر کو 3 شعبہ تیر لگے گا، یہ وہ مقام ہے جہاں میرے علی اکبر کو برچھی لگے گی، یہ وہ مقام ہے جہاں میرے عباس کے بازو کٹیں گے۔ ایک ایک مقام بتایا۔ نانی اماں مجھے بھی معلوم ہے، لیکن نانا کا حکم ہے، مشیت خدا ہے، حسین نے کربلا جانا ضرور ہے۔ بس عزادارو، معتبر تواریخ کے مطابق 2 محرم الحرام کو حسین کا قافلہ کربلا کے میدان میں، کربلا کی سرزمین پر آیا۔ حر کا لشکر ساتھ ساتھ چل رہا ہے، دور سے گھوڑے سوار ہوتا دوڑتا ہوا نظر آیا۔ اس گھوڑے سوار نے ایک خط حر کے حوالے کیا، ابن زیاد کا خط، جس میں لکھا ہوا تھا کہ حسین پر سختی کر، حسین جہاں بھی ہے حسین کو یہیں روک لے۔ ہزادارو، اب تک تو حر بڑے احترام کے ساتھ حسین کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، لیکن یہاں حر نے جسارت کی، حر آگے بڑھا، حر نے حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا۔ رک جائیے یہاں پہ، یہاں سے آگے نہیں بڑھنا۔ اللہ جانے علی کی بیٹیوں نے یہ جسارت کیسے دیکھی۔ حسین نے ایک جملہ کہا، سکلت کا امک حر، تیرے غم میں تیری مارے، کیا ہو گیا، کیوں تو نے یہ جسارت کی ہے؟ حر نے کہا مجھے حکم ہے آپ کو یہاں سے آگے نہ بڑھنے دوں۔ جب یہ جملہ سنا نا، حسین اپنے رہوار سے اترا۔ حسین نے کربلا کی زمین پہ ایک نگاہ ڈالی اور پوچھا، لوگوں یہ بتاؤ اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ کچھ نے کہا مولا اسے شط الفرات کہتے ہیں۔ پوچھا کوئی اور نام؟ کچھ نے کہا مولا اس کا نام غازریہ ہے۔ فرمایا کوئی اور نام؟ کچھ نے کہا مولا اس کا نام نینوا ہے۔ کہا کوئی اور نام؟ کسی نے کہا مولا اس کا ایک اور نام کرب و بلا ہے۔ جب کرب و بلا کا نام آیا، حسین نے خاک اٹھائی۔ یہ خاک سونگھنے کے بعد حسین نے فرمایا محمل اتار دو، ہاں ہونا مناخر کابنا، یہی ہمارے محمل اترنے ہیں، یہی ہماری سواریاں اترنی ہیں، یہی ہمارا خون بہنا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے علی اصغر نے 3 شعبہ تیر کا پانی پینا ہے۔
ہے، یہی وہ سرزمین ہے جس پر میرے علی اکبر نے برچھی کا پھل کھا کر انگڑائی لینی ہے، یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر میری بہنوں کی چادریں لٹنی ہے۔ بس عزاداروں خیمے لگ گئے، جب خیمے لگے ام کلثوم آئی اپنے خیمے میں، جلدی سے باہر نکلی، دوڑتی ہوئی حسین کے پاس آئی، آ کے ایک جملہ کہا، بھائی حسین کہاں خیمے لگا دیے؟ میں جب سے خیمے میں داخل ہوئی ہوں میرا کلیجہ پھٹتا جا رہا ہے، یہ کیسی سرزمین ہے؟ عرض کی بہنا اسی سرزمین پر آ گئے جس پہ بابا نے ایک دن یہ خواب دیکھا تھا کہ خون کا ایک دریا ہے، اس میں حسین تیر رہا ہے، مدد کو بلا رہا ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں، صرف فرشتوں نے گھیرا باندھا ہوا ہے۔ ایک جملہ کہہ رہے ہیں، صبرن یا آل الرسول، اور رسول کی اولاد صبر کرو، بہنا صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔